آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ایک بہت بڑا قافلہ مسلمانوں کے کیپٹل دمشق سے حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جیسے یہ قافلہ فلسطین پہنچا، اس قافلے پر ایک بہت ہی ظالم بادشاہ نے حملہ کر دیا، قافلے کا سارا مال لوٹ لیا اور قافلے کے لوگوں کو ٹارچر کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن یہ اس آدمی کی بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس قافلے کے اندر پورے مسلمان دنیا کی سب سے پاورفل عورت بھی تھی۔ ایک آدمی یہ خبر لے کر واپس دمشق پہنچا، اور دمشق پہنچتے ہی وہ سیدھا بادشاہ کے دربار پہنچا اور اس نے بادشاہ کو بتایا کہ کس طرح اس ظالم آدمی نے آپ کی بہن اور مسلمانوں پر ظلم کیے ہیں۔ اس عورت کا بھائی کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ پوری مسلمان دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اور اس کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اور یہاں سے صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کو دوبارہ فتح کرنے کی تیاری شروع کی، اور کہا جاتا ہے حملے سے پہلے صلاح الدین فلسطین کی ہسٹری کو غور سے پڑھنے لگا۔ برویٹ، فلسطین کو تو اس سے پہلے ہی حضرت عمر نے فتح کر لیا تھا، تو پھر آخر فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا کیسے؟ فلسطین، جروسلم کا اسلام کے ساتھ بہت ہی گہرا رشتہ ہے، کیونکہ فلسطین وہ علاقہ ہے جہاں اللہ نے اپنے سب سے زیادہ پیغمبر بھیجے، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر۔ اور فلسطین کے اندر جروسلم وہ شہر ہے جسے دنیا کے 3 بڑے ریلیجنز اپنی ہولی سٹی سمجھتے ہیں، بلکہ آج سے 1400 سال پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اللہ نے انہیں ایک ہی رات میں مکہ سے جروسلم پہنچایا، جہاں انہوں نے بیت المقدس میں کھڑے ہو کر اپنے سے پہلے آنے والے سارے پیغمبروں کی امامت کی، جس کے بعد یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں آسمانوں کا سفر کیا۔ لیکن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے، مسلمان کبھی بھی جروسلم تک نہیں پہنچ سکے۔ اس زمانے کے فلسطین پر ایک بہت بڑی سپر پاور کا راج تھا، دی گریٹ رومن ایمپائر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کو پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ایک دن مسلمان پیغمبروں کے شہر جروسلم کو ضرور فتح کریں گے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رومن ایمپائر پر حملہ کر دیا، جس کے بعد دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رومن اور پرشین ایمپائر کو کرش کر دیا، اور مسلمانوں کی فوجیں سیدھا فل سپیڈ جروسلم کے پاس پہنچی اور جروسلم کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ یہ دیکھ کر جروسلم کا لیڈر رومن ایمپائر کے بادشاہ سے مدد کی بھیک مانگنے لگا، لیکن حضرت عمر نے رومن ایمپائر کی کمر ایسے توڑی تھی کہ رومن ایمپائر کے بادشاہ نے جروسلم کی کوئی مدد نہیں کی۔ یہ دیکھ کر جروسلم کے لیڈر نے اعلان کیا کہ اگر خلیفہ عمر خود میرے پاس آئے گا تو میں جروسلم بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کر دوں گا۔ جب حضرت عمر کو مدینہ میں اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے فوراً مدینہ میں حضرت علی کو اپنی جگہ مسلمانوں کا لیڈر بنایا اور خود جروسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ جروسلم کے لیڈر نے حضرت عمر کی سادگی کو دیکھ کر جروسلم ان کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اس طرح خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو لے کر پہلی بار ایک قطرہ بھی خون کا بہائے بغیر پیغمبروں کے شہر جروسلم انٹر ہوئے۔
جس کے بعد حضرت عمر جروسلم کے اندر بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس وہی جگہ تھی جہاں اس سے ہزاروں سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑی مسجد بنائی تھی، جسے اس کے بعد 2 دفعہ بہت ہی بری طرح تباہ کر دیا گیا تھا۔ اور اب جب خلیفہ عمر وہاں پہنچے، وہاں کوئی بھی مسجد نہیں تھی، بلکہ اسے ایک کچرے کا ڈھیر بنایا ہوا تھا۔ اسی لیے سب سے پہلے حضرت عمر نے یہ جگہ صاف کرائی اور پھر یہاں لکڑیوں سے ایک چھوٹی سی سمپل مسجد بنائی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور مسلمانوں نے یہاں پہلی بار نماز پڑھی۔ حضرت عمر کی یہ چھوٹی سی مسجد آج ایک بہت گرینڈ مسجد ہے، جسے مسجد الاقصی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر کے بعد مسلمانوں کے نئے خلیفہ حضرت عثمان بنے، جنہوں نے جروسلم شہر کو اور بھی ڈیولپ کیا۔ یہاں بڑے بڑے کنویں بنائے اور نئی سڑکیں بنائی۔ اور حضرت عثمان کے دور میں فلسطین اور اس سارے علاقے کے گورنر کا نام معاویہ رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت عثمان کے بعد مدینہ کے سارے مسلمانوں نے اپنا نیا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ حضرت علی کی حکومت پورے خلافت میں پھیل گئی، سوائے ایک علاقے کے، شام، جس میں فلسطین بھی شامل تھا، کیونکہ یہاں کے گورنر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی، اور یہاں سے اسلام کی پہلی سول وار شروع ہوئی، جس کے بعد حضرت علی کی پوری خلافت میں فلسطین ان کے کنٹرول سے باہر رہا۔ حضرت علی کے بعد مسلمانوں نے اپنا نیا خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بنایا، لیکن جیسے ہی حضرت حسن یہاں خلیفہ بنے، وہاں معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی بیعت لینا شروع کی، اور انہوں نے اپنے اس خلافت کی بیعت کہیں اور نہیں بلکہ جروسلم شہر کے اندر لی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آخر مسلمانوں کی اس سول وار کو ختم کرنے کے لیے اپنی خلافت چھوڑ دی، جس کے بعد حضرت معاویہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے نئے لیڈر بنے، اور مسلمانوں میں ایک خاندان کی حکومت شروع ہوئی، بنو امیہ۔ حضرت معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید بادشاہ بنا، اور یزید کے بادشاہ بنتے ہی مسلمانوں میں ایک بار پھر ایک بہت بڑی سول وار شروع ہوئی، اور اسی یزید کے دور میں اسلام کا سب سے دردناک واقعہ پیش آیا، کربلا، جس میں یزید کی فوجوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت کے بہت سارے ممبرز کو بے رحمی سے شہید کر دیا۔ کربلا کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ سول وار اسی طرح چلتی رہی، اور یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن تھی کہ آخر یہ سول وار کون جیتے گا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد ایک آدمی آخر اس پوری سول وار کو جیت گیا، بنو امیہ خاندان کا بادشاہ عبد الملک۔ آج بہت سارے لوگ اس عبد الملک کو نہیں جانتے، لیکن عبد الملک اس زمانے میں ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا، جس نے بادشاہ بننے کے بعد جروسلم کے شہر میں ایک بہت ہی فیمس بلڈنگ بنائی، جو آج تک اپنی جگہ پر کھڑی ہے، اور یہ آج تک دنیا کی سب سے مشہور بلڈنگز میں سے ایک ہے، دا ڈوم آف دا راک۔ یہ بلڈنگ ڈوم آف دا راک پہلی اسلامک بلڈنگ تھی جس کے اوپر ایسا گول گنبد ڈوم بنایا گیا تھا، اور یہیں سے، اسی بلڈنگ سے مسلمانوں میں ایک ایسا ٹرینڈ شروع ہوا جو آج تک چلا آ رہا ہے کہ آلموسٹ ساری مسجدوں پر اسی طرح ڈومز بنائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے عبد الملک نے یہ بلڈنگ بنا کر اس کے اندر کچھ قرآن کی آیتیں لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بلڈنگ کے اندر بڑا سا اپنا نام لکھوایا، جس کے بعد عبد الملک نے حضرت عمر کی بنائی ہوئی مسجد الاقصی کو ایک بہت بڑی گرینڈ مسجد بنائی۔ فلسطین اس کے بعد آنے والے کئی سالوں تک اسی طرح بنو امیہ خاندان کے کنٹرول میں رہا، لیکن آخر امیہ خاندان کو چیلنج کرنے کے لیے ایک نیا خاندان کھڑا ہوا، جنہوں نے تیزی سے پوری امیہ خلافت کو ختم کر دیا، اور اسی طرح مسلمانوں میں ایک نئی خلافت بنی، عباسی خلافت، جس کے بعد آنے والے کئی سالوں تک فلسطین اب عباسیوں کے کنٹرول میں رہا۔ لیکن جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ عباسی خلافت کی طاقت ٹوٹنے لگی،
اور عباسی خلافت کا کنٹرول کمزور ہونے لگا. اسی لیے آہستہ آہستہ عباسی خلافت ٹوٹنے لگی اور آخر مسلمانوں کی یہ خلافت کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی. اب یہاں سے کہانی تھوڑی مشکل ہونے والی ہے. مسلمان اب جب بہت سارے چھوٹے حصوں میں بٹ چکے تھے تو اس ٹوٹے ہوئے خلافت میں بھی مسلمانوں کی 2 ایمپائرز ایسی تھی جن کے پاس سب سے زیادہ طاقت تھی. اور ان 2 مسلمان ایمپائرز کا آپس میں کمپٹیشن چل رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کون فلسطین پر قبضہ کرے گا. تو اب مسلمان فلسطین کو فتح کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی لڑ رہے تھے. اسی لیے آنے والے کئی سالوں تک فلسطین کبھی ایک ایمپائر کے پاس ہوتا تھا اور کبھی دوسری ایمپائر کے پاس. آخر ایک سال ان 2 بڑی ایمپائرز سلجوق اور فاطمیدز کی فلسطین کے لیے ایک بہت بڑی جنگ ہوئی. یہ جنگ اتنی خطرناک تھی کہ اس کی وجہ سے پیغمبروں کا شہر جروسلم، جسے اس سے پہلے مسلمان خلیفاؤں نے بہت زیادہ ڈیولپ کیا تھا، اب ان مسلمانوں کی ہی جنگوں کی وجہ سے تباہ ہو گیا. اس کی دیواریں اور ٹاورز بہت ہی کمزور ہو گئے تھے. اب جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑ رہے تھے اور لڑ لڑ کر فلسطین کو بہت ہی کمزور کر دیا تھا، مسلمانوں کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ ان کی انہی لڑائیوں کی وجہ سے آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جب مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، یہاں سے بہت دور یورپ کا سب سے طاقتور آدمی مسلمانوں کی ان جنگوں کو بہت ہی غور سے دیکھ رہا تھا. یہ وہ آدمی تھا جس کے سامنے یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ اپنا سر جھکاتے تھے اور یورپ کا ہر عام آدمی اسے ہی اپنا لیڈر مانتا تھا. اور اس کا نام تھا پوپ اربن II. جیسے ہی وہ نیا پوپ بنا، وہ اپنی پہلی سپیچ کے لیے اپنے تخت پر چڑھا اور اپنی اسپیچ میں اس نے یورپ کے کرسچنز کو زندگی کا ایک نیا مقصد دیا: فلسطین. یہ اتنی امپورٹنٹ سپیچ تھی کہ اسی سپیچ کی وجہ سے آنے والے 200 سال تک مسلمانوں اور کرسچنز کے درمیان تاریخ کی سب سے بڑی جنگیں ہوئی، جو آج تک پوری دنیا کو یاد ہے اور جن کا نام تھا The Crusade. پوپ اربن نے اپنی سپیچ شروع کی: اے لوگو سنو، آج میں یہ اعلان کرتا ہوں، یورپ کا جو بھی کرسچن اس نئی ہولی جنگ میں ہمارا ساتھ دے گا، اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا. پوپ کی ان باتوں نے کرسچنز کے اندر ایک نئی آگ بھڑکائی تھی اور پوپ کی ان باتوں سے کرسچنز مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ کے لیے تیار ہوئے. اس سپیچ کے بعد پوپ نے اپنے خاص لوگوں کو پورے یورپ میں پھیلا دیا. یہ لوگ ہر جگہ جا کر یورپ کے عام لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے بھڑکاتے رہتے تھے، جس میں یہ لوگ بہت سارے جھوٹ بھی بولتے تھے کہ مسلمان فلسطین میں کرسچنز پر بہت ظلم کرتے ہیں اور کرسچنز کے سب سے ہولی چرچ میں مسلمانوں نے گھوڑے اور کتے باندھے ہوئے ہیں. آخر ان باتوں سے آہستہ آہستہ یورپ کے کرسچنز مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہونے لگے. یہ دیکھ کر پوپ نے پورے یورپ میں اعلان کیا کہ اگلے سال ہم سب مل کر مسلمانوں کی فلسطین پر حملہ کریں گے اور اسے چھین لیں گے. اب جب پوپ یورپ میں اس فوج کو تیار کر رہا تھا، اچانک یورپ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک بوڑھا سا غریب اور فقیر آدمی اپنا گدھا لے کر اکیلے فلسطین کی طرف روانہ ہوا. راستے میں یہ فقیر ہر گاؤں میں کھڑے ہو کر زور زور سے لوگوں سے کہتا تھا کہ ہم اگلے سال نہیں بلکہ آج ہی فلسطین فتح کریں گے. چلو میرے ساتھ. اس فقیر کی باتیں سن کر لوگ بہت موٹیویٹ ہوئے اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ اس سفر میں جڑنے لگے اور آخر اس بڈھے کے ساتھ اتنے لوگ جڑ گئے کہ اس کے اور اس کے گدھے کے پیچھے 20,000 کی فوج چل رہی تھی. لیکن یہ کوئی فوج نہیں تھی بلکہ صرف عام لوگ تھے جو اپنے گھروں سے کھلاڑیاں، ہتھوڑے اور بیلچے لے کر مسلمانوں سے فلسطین چھیننے جا رہے تھے. تو آف کورس
जैसे ये लोग मुसलमानों के इलाकों में एंटर हुए, थोड़ी देर में इन्हें समझ आ गई कि यहां आकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब तक इनका ख्याल था कि मुसलमान दुनिया भी यूरोप की तरह एक गरीब इलाका है, लेकिन यहां पहुंचते ही इन्हें समझ आ गई कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमान उस जमाने में दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर थे और मुसलमानों की टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे टॉप पर थी। जिस तरह आज यूरोप के शहरों को देखकर मुसलमान हैरान होते हैं, उसी तरह ये लोग उस जमाने में यूरोप से आकर मुसलमानों के शहरों को देखकर हैरान हुए। तो अब अपने बेलची और कुल्हाड़ियां लेकर जैसे ये लोग थोड़ा आगे बढ़े, अचानक मुसलमानों की ऑर्गेनाइज्ड फौज ने इन्हें हर तरफ से घेर लिया और कुछ ही घंटों में इस 20,000 की फौज को खत्म कर दिया। मुसलमानों ने इनको इतनी आसानी से मारा था कि ये खबर पूरे यूरोप में फैल गई। इसीलिए अगले साल पोप ने ऐसी बेलचे और कुल्हाड़ियों वाली फौज नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी 1.5 लाख लोगों की ऑर्गेनाइज फौज बनाई। मुसलमानों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक ही टाइम इतनी बड़ी फौज से लड़ सके, क्योंकि अब मुसलमान वो पुरानी एक खिलाफत नहीं थी, बल्कि बहुत छोटे छोटे हिस्सों में टूट चुके थे। इसीलिए ये फौज यूरोप से रवाना हुई और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को मारते हुए फलस्तीन की तरफ बढ़ती गई और तेजी से फलस्तीन के ये सारे इलाके फतह कर लिए और आखिर मार्च करते करते ये फौज पैगंबरों के शहर जेरूसलम पहुंची और उसे हर तरफ से घेर लिया। जेरूसलम से पहले ही मुसलमानों की आपस की लड़ाइयों की वजह से इतना कमजोर हो चुका था कि अब मुसलमान इसे बचा नहीं सके और कुछ ही देर में जैसे ये फौज एंटर हुई, उन्होंने सीधा सबसे पहले एक मैसेंजर यूरोप अपने पोप की तरफ भेजा। कहा जाता है कई दिन सफर करके जैसे ये मैसेंजर अपने पोप के पास पहुंचा, इससे कुछ ही देर पहले पोप मर चुका था। मतलब पोप अर्बन ने कभी अपना ख्वाब पूरा होते हुए नहीं देखा। अब तक सबको लग रहा था कि क्रिश्चियंस की ये फौज एक होली फौज है जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने खुदा के लिए लड़ रही है। लेकिन यहां पर सबको समझ आने लगी कि ये क्रूसेडर्स कोई होली फौज नहीं बल्कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि कहा जाता है जेरूसलम पर कब्जे के बाद क्रूसेडर्स ने सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर 1 लाख मुसलमानों को शहीद कर दिया, जिसमें औरतें, बच्चे और बड़े बड़े स्कॉलर्स भी शामिल थे। कहा जाता है मस्जिद अक्सा और उसके आसपास मुसलमानों का इतना खून बह रहा था कि अगर कोई इस खून में खड़ा हो जाए तो ये खून उसके घुटनों तक पहुंचता था। फलस्तीन के यहूदी भी जो अब तक मुसलमानों के अंडर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, इन क्रूसेडर्स ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और जेरूसलम के यहूदियों को भी मारने लगे। कहा जाता है इनसे जान बचाकर यहूदियों के औरतें और बच्चे अपने टेंपल में छुप गए और दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन ये देखकर क्रूसेडर्स ने इन्हें निकालने के बजाय बाहर से पूरे टेंपल को ही आग लगा दी और सारे यहूदी जलकर राख हो गए। अब जब मुसलमान और यहूदी मर चुके थे तो क्रूसेडर्स के ये सारे जुल्म खुद अपने क्रिश्चियंस ने ही लिखे हैं। एक क्रूसेडर खुद कहता है कि उस दिन हमने इतने मुसलमानों को मारा था कि मुसलमानों के खून से हमारे जिस्म लाल हो चुके थे, और फिर इसी तरह खून से भरे हुए हम अपने चर्च गए और वहां हमने अपने खुदा से कहा कि आज हमने मुसलमानों से अपना बदला पूरा कर दिया है। इस तरह वो जेरूसलम जिसे इससे 400 साल पहले खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक कतरा खून का बहाए बगैर फतह किया था, आज 400 साल बाद इन क्रिश्चियंस ने लाखों लोगों को मारकर उसे मुसलमानों से छीन लिया। फलस्तीन इस तरह आसानी से छिन जाना मुसलमानों के लिए बहुत ही शर्म की बात थी, लेकिन इस दौर में फलस्तीन का जाना लाजमी था ताकि मुसलमानों को पता चले कि उनकी आपस की जंगों की वजह से आज उनकी दुनिया में कोई औकात नहीं रही। क्योंकि फलस्तीन के जाते ही आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के हर मुसलमान को समझ आने लगी कि हमारी आपस की जंगों की वजह से आज हम इस हाल तक पहुंचे हैं, और यहां से अब मुसलमानों की बारी थी कि वो आपस की दुश्मनियां तोड़कर एक हो जाए
اور دوبارہ فلسطین پر حملہ کر کے اسے فتح کریں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ یہاں سے مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈرز میں سے ایک صلاح الدین ایوبی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ لیکن ویٹ، صلاح الدین وہ اکیلا آدمی نہیں تھا جس نے جروسلم کو دوبارہ فتح کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ صلاح الدین ایوبی سے پہلے بھی کچھ بادشاہ ایسے تھے جو فلسطین کے لیے ان کروسیڈر سے لڑے تھے۔ یہاں سے کہانی میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آتا ہے۔ جیسے ہی کروسیڈرز نے جروسلم پر قبضہ کیا، اس کے بعد جو بھی مسلمان لیڈر فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا تھا، اچانک وہ غائب ہو جاتا تھا یا اسے مار دیا جاتا تھا۔ اسی لیے اچانک مسلمان دنیا میں بڑے بڑے جنرلز اور لیڈرز بالکل خاموشی سے قتل ہونے لگے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کر کون رہا ہے، لیکن چاہے جتنا بھی بڑا آدمی ہو اسے آسانی سے مار دیا جاتا تھا۔ تو اب کوشچن یہ ہے، آخر یہ لوگ تھے کون؟ ان لوگوں کو جانا جاتا تھا ان کے بہت ہی یونیک نام سے، الحشاشون، جنہیں انگلش میں کہا جاتا تھا دی اسیسنز۔ یہ ایسے ٹرینڈ واریئرز تھے کہ ان کے لیے کہیں بھی کسی کو بھی مارنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، چاہے وہ جتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ انہیں بس اپنے لیڈر کے ایک اشارے کا انتظار ہوتا تھا، اور ان کا یہ نام حشاشین، حشیش سے نکلا تھا، جو ایک بہت ہی فیمس نشہ ہے۔ اور انہیں یہ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ جب بھی یہ اپنے ٹارگٹ پر حملہ کرتے تھے، اس سے پہلے انہوں نے بہت زیادہ حشیش کا نشہ کیا ہوتا تھا۔ اور کہا جاتا ہے اپنے ٹارگٹ کو مارتے یہ سب اپنے ہیڈ کوارٹر میں جمع ہوتے تھے، اور پھر وہاں ایک بہت بڑی حشیش پارٹی ہوتی تھی۔ ان حشاشین مسلمانوں کے چھوٹے جنرل سے لے کر خلیفاؤں تک کو اسیسینیٹ کیا تھا، اور یہ اپنے ٹارگٹس کو اتنی بری طرح قتل کرتے تھے کہ ایک بار ایک مسلمان شہر میں ایک عورت پکڑی گئی، اور جب اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو پتا چلا کہ یہ عورت بھی حشاشین کی ممبر ہے، کیونکہ اس کے بیڈ کے نیچے اس عورت نے ایک کنواں بنایا ہوا تھا، اور جب اس کے بیڈ کو ہٹایا گیا اس کے نیچے 40 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے شہروں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ جو بھی آدمی رات تک اپنے گھر نہیں پہنچا تو سمجھو وہ گیا، کیونکہ رات کے اندھیرے میں ساری سڑکوں پر صرف حشاشین کا کنٹرول ہوتا تھا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ کسی نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جب ایک مسلمان بادشاہ نے حشاشین پر حملے کی کوشش کی، اور اگلے دن جب وہ اپنے کیمپ میں نیند سے اٹھا، اس نے دیکھا کہ اس کے سر کے پاس ایک کاغذ اور خنجر لگا ہوا ہے، جس میں کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو اگلی بار یہ خنجر تمہاری گردن پہ ہوگا۔ اب جب ایک طرف فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، مسلمان چھوٹے چھوٹے حصوں میں ٹوٹے ہوئے تھے، اور راتوں کو سڑکوں پر حشاشین کا کنٹرول ہوتا تھا۔ اچانک ایک دن ایک قافلہ مسلمانوں کے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ اس قافلے کے سردار کو کچھ ہی دن پہلے اس کے شہر سے زبردستی بھگا دیا گیا تھا، اور اب جب یہ قافلہ رستے میں تھا، اسی سفر کے درمیان اس سردار کا بیٹا پیدا ہوا۔ لیکن اپنے بیٹے کے پیدائش پر خوش ہونے کی بجائے یہ سردار اتنے غصے میں تھا کہ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ایک منحوس بچہ ہے، کیونکہ اس کے پیدا ہوتے ہی ہمیں اپنے شہر سے نکال دیا گیا ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے اس سردار نے ایک بار اپنے بیٹے کو مارنے کا بھی سوچا، لیکن آخر اس سردار کو اس کے دوست نے روک دیا اور کہا ایسا نہ کرے، اس بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی منحوس بچہ ہے، اسے زندہ رہنے دے، کیا پتا آگے جا کر یہی بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور کیا پتا یہ ایک زمانے میں ایک بہت بڑا بادشاہ بنے۔ اس آدمی کی بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ آگے جا کر ایسا ہی ہوا۔ یہ بچہ آگے جا کر مسلمانوں کا سب سے بڑا بادشاہ بنا، اور اس بچے کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اسی طرح یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا اور آخر ایک نئے علاقے میں انٹر ہوا، اور اس نئے علاقے پر زنگیوں کا راج تھا، اور اسی نئی ایمپائر میں آہستہ آہستہ صلاح الدین بڑا ہوتا گیا۔ صلاح الدین جب بڑا ہو رہا تھا، مسلمان دنیا کمزور تو تھی، لیکن اب بھی دنیا میں
इस्लाम का गोल्डन एज चल रहा था और मुसलमानों के हर शहर में बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज थी और दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर्स मुसलमान ही थे। सलाहुद्दीन के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि वो जहां पर बड़ा हो रहा था उस इलाके का बादशाह एक बहुत ही नेक आदमी था जो अपने लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और उसका नाम था सुल्तान नूरुद्दीन जंगी। नूरुद्दीन वो बादशाह था जिसने फलस्तीन दोबारा फतह करने की सबसे बड़ी कोशिश की थी। इसीलिए नूरुद्दीन ने पूरी दुनिया से मुसलमानों के बड़े बड़े स्कॉलर्स को अपने कैपिटल दमिश्क बुलाया था ताकि ये स्कॉलर्स मुसलमानों की नई जनरेशन को, मतलब उस जमाने की जेन जी को, इस्लाम के बड़े बड़े हीरोज के बारे में सिखा सकें और उनके जहनों में ये ख्वाब डाल सकें कि एक दिन वो जेरूसलम को दोबारा फतह करें। अब जब ये स्कॉलर्स नई जनरेशन को पढ़ा रहे थे, इन्हीं बच्चों में से एक सलाहुद्दीन अयूबी भी था और यहीं से सलाहुद्दीन को अपनी जिंदगी का मकसद मिला। ये वही जगह थी जहां सलाहुद्दीन ने पहली बार किताबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा कि किस तरह उन्होंने मुश्किलों से निकलकर मदीना की रियासत बनाई थी, किस तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हर मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे, किस तरह खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस जमाने की सुपर पावर्स को क्रश कर दिया था, किस तरह उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सारी दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बिछा दी थी और किस तरह मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम की हर जंग में शेर की तरह लड़े थे। और कहा जाता है पढ़ने लिखने के साथ साथ सलाहुद्दीन बचपन से ही घोड़े और तलवार चलाने की भी ट्रेनिंग ले रहे थे और तलवार की ये ट्रेनिंग वो किसी और से नहीं बल्कि अपने ही चचा शिरकू से लेता था। सलाहुद्दीन का ये चचा शिरकू कोई आम आदमी नहीं बल्कि उस जमाने के सबसे बड़े बादशाह नूरुद्दीन जंगी का एक बहुत बड़ा और खास जनरल था। और आखिर जब इसी शहर दमिश्क में सलाहुद्दीन की उम्र 30 साल हुई, बादशाह नूरुद्दीन ने सलाहुद्दीन के चचा शिरकू को इजिप्ट फतह करने का हुक्म दिया। लेकिन जाने से पहले शिरकू अपने ही भतीजे सलाहुद्दीन को भी साथ लेकर गया जिसे उसने खुद ट्रेन किया था। अब जब सलाहुद्दीन और उसके चाचा एक बहुत बड़ी फौज लेकर इजिप्ट की तरफ जा रहे थे, यहां पर मसला यह था कि इजिप्ट की फौज बहुत ही बड़ी थी, इसीलिए शिरकू की फौज में कुछ लोग घबराने लगे, जिसे देखकर सलाहुद्दीन और शिरकू ने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कुछ जनरल्स बार बार शिरकू से कह रहे थे कि हमें यह जंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि सामने इजिप्ट की फौज हमसे बहुत ज्यादा बड़ी है। इस मीटिंग में इन जनरल्स की आंखों में ऐसी बेगैरती देखकर सलाहुद्दीन खड़ा हुआ और अपने चचा से कहा कि यहां जो कोई भी ये कह रहा है कि उसे जंग नहीं करनी तो वो वापस जाए और अपने बीवी और बच्चों के साथ घर में छुप कर बैठे। इस यंग सलाहुद्दीन के जज्बे को देखकर शिरकू ने अपने जनरल से कहा, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इसी के साथ ये फौज इजिप्ट की तरफ रवाना हुई और एक बहुत सख्त जंग के बाद आखिर पूरा इजिप्ट फतह कर लिया, जिसके बाद सलाहुद्दीन का चचा पूरे इजिप्ट का गवर्नर बना। लेकिन जैसे ही वो गवर्नर बना उसके सिर्फ 2 महीने बाद सलाहुद्दीन का ये चचा फौत हो गया और उसके फौत होते ही सारे जनरल्स ने मिलकर सलाहुद्दीन अयूबी को सिर्फ 32 साल की उम्र में पूरे इजिप्ट का गवर्नर बना दिया। अब जब सलाहुद्दीन इजिप्ट में नूरुद्दीन जंगी का गवर्नर बना, इसी के साथ नूरुद्दीन जंगी पूरी इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बना। और अब वक्त आ चुका था कि फाइनली नूरुद्दीन अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए आगे बढ़े और फलस्तीन को दोबारा फतह करे। जिसके बाद कहा जाता है नूरुद्दीन जंगी ने एक बहुत खूबसूरत मिंबर तैयार कराया और सबसे कहा कि जब मैं फलस्तीन फतह करूंगा इंशाअल्लाह मैं खुद ये मिंबर मस्जिद अक्सा के अंदर रखवाऊंगा। तो अब जब नूरुद्दीन
हमले की तैयारियां कर ही रहा था। अचानक एक दिन उसकी तबीयत खराब होने लगी और इसके कुछ ही दिन बाद नूरुद्दीन इस दुनिया से चला गया और वो फलस्तीन फतह करने का अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सका। नूरुद्दीन के जाने के बाद वही हुआ जो खिलाफत राशिदा के बाद मुसलमानों में हमेशा होता है। नूरुद्दीन के बाद उसका बेटा मुसलमानों का नया बादशाह बना, लेकिन यहां मसला यह था कि नूरुद्दीन के इस बेटे की उम्र सिर्फ और सिर्फ 11 साल थी। जब नूरुद्दीन जैसे बादशाह के बाद ये 11 साल का बच्चा उसके तख्त पर बैठा, ये देखकर नूरुद्दीन की पूरी एम्पायर में सारे गवर्नरों की आपस में लड़ाई शुरू हुई कि कौन इस छोटे से बच्चे को काबू करके इस पूरी एम्पायर का बादशाह बनेगा। और एक बार फिर मुसलमान आपस में लड़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इवन फलस्तीन के क्रूसेडर्स ने भी एक बार मुसलमानों पर हमले की कोशिश की। अब जब मुसलमानों के हालात इतने खराब थे, ये देखकर नूरुद्दीन की बीवी इस्मत खातून को समझ आई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सुल्तान नूरुद्दीन का फलस्तीन को फतह करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इसीलिए इस औरत ने हालात को ठीक करने के लिए फौरन एक लेटर लिखा। इस्मत खातून की तरफ से मिस्र के गवर्नर सलाहुद्दीन के नाम। आपके सुल्तान नूरुद्दीन इस दुनिया से जा चुके हैं और इनके जाने के बाद इनके गवर्नरों ने इनके तख्त के लिए जंगें शुरू कर दी हैं और अगर सही चलता रहा तो नूरुद्दीन का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। तो अब इससे पहले कि ये धोखेबाज लोग इस तख्त पर बैठे, आप फौरन आकर इस सल्तनत और नूरुद्दीन के बेटे को बचाएं। और ये लेटर लिखते ही उसने ये लेटर सीधा इजिप्ट के गवर्नर सलाहुद्दीन के पास भेजा। अब यहां से बहुत दूर सलाहुद्दीन इजिप्ट में आराम से बैठा हुआ था और उसे इन हालात का कुछ पता नहीं था। जैसे ये लेटर सलाहुद्दीन के पास पहुंचा और उसने ये लेटर पढ़ा, ये देखकर कहा जाता है सलाहुद्दीन को बहुत गुस्सा आया। सलाहुद्दीन ने फौरन नूरुद्दीन की बीवी की तरफ इस लेटर का जवाब भेजा और कहा, नूरुद्दीन की मौत की खबर मेरे लिए किसी तूफान से कम नहीं है। इसी के साथ सलाहुद्दीन ने कहा कि जिसने भी नूरुद्दीन के बाद मुसलमानों की इस एम्पायर को कमजोर करने की कोशिश की, मैं वहां खुद आकर एक एक से बदला लूंगा। इसी के साथ सलाहुद्दीन अपनी फौज लेकर फुल स्पीड नूरुद्दीन के कैपिटल दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। इससे पहले जो सारे गवर्नर्स आपस में लड़ रहे थे, अब सलाहुद्दीन के आने की खबर सुनकर सारे गवर्नरों की टांगे कांपने लगी। कुछ कैपिटल छोड़कर भाग गए, कुछ ने हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया और आखिर जैसे ही सलाहुद्दीन दमिश्क की गेट के सामने पहुंचा, बगैर किसी भी शोर शराबे के दमिश्क के लोगों ने सलाहुद्दीन के लिए गेट्स खोल दिए। सलाहुद्दीन दमिश्क एंटर हुआ और इस तरह सलाहुद्दीन एक कतरा भी खून का बहाए बगैर सिर्फ 37 साल की एज में पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बना। इस तरह इस पूरे इलाके का कंट्रोल सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में आया। इवन मक्का और मदीना भी सलाहुद्दीन के कंट्रोल में थे। अब जब यहां सलाहुद्दीन सुल्तान बना, क्रूसेडर्स ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ एक एग्रीमेंट की कि आने वाले कई सालों तक मुसलमान और क्रिश्चियंस एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। अब सलाहुद्दीन चाहता तो ये एग्रीमेंट फाड़कर जेरूसलम पर इसी वक्त हमला कर सकता था, क्योंकि सलाहुद्दीन को अच्छी तरह पता था कि जेरूसलम क्रिश्चियंस की सबसे होली सिटी है और वो इसे डिफेंड करने के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। इसीलिए सलाहुद्दीन ने ये एग्रीमेंट साइन कर ली और जेरूसलम पर हमले से पहले सलाहुद्दीन ने अपना रुख मुसलमानों की तरफ किया कि वो मुसलमानों की आपस की जंगें खत्म करके मुसलमानों को यूनाइट कर सके। जिसके बाद सलाहुद्दीन की फौजें हर तरफ फैल गई
اور ایک کے بعد ایک قلعہ فتح کرنے لگے۔ اسی کے ساتھ صلاح الدین نے ہر طرف بڑے بڑے مسلمان اسکالرز کو پھیلا دیا تاکہ یہ اسکالرز جا کر مسلمانوں کی ینگ جنریشن کو موٹیویٹ کرے کہ وہ مسلمانوں کی آپس کی جنگیں چھوڑ کر فلسطین کے بارے میں سوچے، جس سے آہستہ آہستہ ینگ مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک بہت بڑا چینج آنے لگا۔ اور کہا جاتا ہے آہستہ آہستہ صلاح الدین کی وجہ سے مسلمان دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہر مسلمان کی زبان پر صرف 2 ہی ورڈز تھے، جیروسلم اور جنگ۔ تو اب اس طرح جب صلاح الدین ہر طرف مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک ایک دن جب صلاح الدین ایک جنگ کے دوران اپنے کیمپ میں تھا، اچانک کیمپ کے باہر کچھ آوازیں آئیں۔ 3 خطرناک حشاشین صلاح الدین کی پوری فوج اور اس کی پوری سیکیورٹی کو چکما دے کر کسی طرح دنیا کے سب سے طاقتور آدمی صلاح الدین کے کیمپ کے اندر گھس گئے۔ ایک نے سیدھا جا کر صلاح الدین کے سر پر حملہ کیا، لیکن صلاح الدین اپنی ہیلمٹ کی وجہ سے بچ گیا۔ یہ سن کر صلاح الدین کے گارڈز اندر آئے اور پھر صلاح الدین اور گارڈز نے مل کر تینوں حشاشین کو مار ڈالا۔ کہا جاتا ہے جب تیسرا اسیسن زمین پر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، تب بھی اپنے آخری مومنٹس میں بھی وہ اپنے بلیڈ سے صلاح الدین کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا، جس سے صلاح الدین کے چہرے پر زخم بھی لگا۔ یہ سب دیکھ کر کہا جاتا ہے صلاح الدین اپنے کیمپ میں کچھ دیر بالکل شوق میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ حیران تھا کہ آخر یہ حشاشین کس طرح کے وحشی اور درندے لوگ ہیں۔ خیر، صلاح الدین وہ واحد بندہ تھا جس نے اب حشاشین سے بھی اپنی جان بچا لی تھی۔ یہ واقعہ صلاح الدین کے لیے بہت ہی شاکنگ تھا، اسی لیے صلاح الدین نے اپنی پوری سیکیورٹی بدل دی اور اس واقعے کے بعد اپنی پوری فوج کا رخ ان حشاشین کے ہیڈ کوارٹرز کی طرف کیا اور صلاح الدین حشاشین کے بڑے بڑے قلعوں کو گرانے لگا۔ صلاح الدین نے ہزاروں حشاشین کو مار ڈالا، لیکن پھر بھی صلاح الدین انہیں دنیا سے ختم نہیں کر سکا۔ آخر ان حشاشین کو آگے جا کر دنیا کے ایک بہت بڑے بادشاہ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ بادشاہ ان حشاشین سے بھی زیادہ وحشی تھا اور اس کا نام تھا چنگیز خان۔ اب آخر صلاح الدین کے پاس اتنی طاقت آ چکی تھی کہ وہ بالکل تیار تھا کہ وہ فلسطین پر حملہ کرے اور 400 سال بعد فلسطین کو اسی طرح فتح کرے جس طرح خلیفہ عمر بن خطاب نے فتح کیا تھا۔ تو اب صلاح الدین صرف ایک بہانے اور موقع کا انتظار کر رہا تھا، اور آخر ایسا ہی ہوا۔ ایک بہت بڑا قافلہ مسلمانوں کے کیپٹل دمشق سے حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جیسے یہ قافلہ فلسطین پہنچا، اس قافلے پر ایک بہت ہی ظالم بادشاہ نے حملہ کر دیا، قافلے کا سارا مال لوٹ لیا اور قافلے کے لوگوں کو ٹارچر کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن یہ اس آدمی کی بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس قافلے کے اندر پورے مسلمان دنیا کی سب سے پاورفل عورت بھی تھی۔ اس ظالم آدمی کا نام رینالڈ ڈی شیٹیلون تھا۔ ایک آدمی یہ خبر لے کر واپس دمشق پہنچا، اور دمشق پہنچتے ہی وہ سیدھا بادشاہ کے دربار پہنچا اور اس نے بادشاہ کو بتایا کہ کس طرح اس ظالم آدمی نے آپ کی بہن اور مسلمانوں پر ظلم کیے ہیں۔ یہ سن کر صلاح الدین کو بہت غصہ آیا اور اس نے فوراً رینالڈ کی طرف حکم بھیجا کہ وہ اسی وقت ان قیدیوں کو چھوڑ دے، لیکن رینالڈ اتنا بے شرم آدمی تھا، اس نے جواب کیا بھیجا پتہ ہے؟ رینالڈ نے صلاح الدین سے کہا، جاؤ اور اپنے پیغمبر محمد سے کہو کہ وہ ان قیدیوں کو مجھ سے چھڑائے۔ اب یہ بات سن کر کہا جاتا ہے
सलाह उद्दीन का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो चुका था और यहीं पर सलाह उद्दीन ने कसम खाई कि इस रेनाल्ड का सर मैं अपने हाथों से काटूंगा। इसी के साथ सलाह उद्दीन ने अपनी पूरी एम्पायर में खबर भेजी और हुक्म दिया कि पूरी फौज जंग के लिए रेडी हो जाए। जैसे ही मुसलमानों की फौज जमा हुई, सलाह उद्दीन इस पूरी फौज को लेकर फलस्तीन की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही सलाह उद्दीन की फौज फलस्तीन एंटर हुई, सबसे पहले उन्होंने इस किले पर हमला किया और इस किले को घेर लिया। ये एक ऐसा किला था जिसके पीछे साफ पानी का एक बहुत बड़ा तालाब था। जैसे ही मुसलमानों की फौज यहां पहुंची, वहां जेरूसलम में भी क्रूसेडर्स का अब नया बादशाह आ चुका था और उसने भी क्रिश्चियंस की फौज को रेडी होने का हुक्म दिया। और जैसे ही फौज तैयार हुई, जेरूसलम का बादशाह ये फौज लेकर सलाह उद्दीन की तरफ रवाना हुआ। लेकिन अब यहां मसला यह था कि इस क्रूसेडर फौज ने जुलाई के महीने में फलस्तीन के गर्म डेजर्ट को क्रॉस करके सलाह उद्दीन तक पहुंचना था और ऊपर से इस पूरे रास्ते में इस इतनी बड़ी फौज के लिए बहुत ही कम पानी के कुएं थे। इसीलिए जाने से पहले क्रूसेडर्स के बादशाह ने अपने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई और अपने इन जनरल से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। जहां कुछ समझदार जनरल्स ने कहा कि हमें इस गर्म डेजर्ट में मरने के बजाय यहीं पर बैठकर सलाह उद्दीन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये सुनकर इनका वही जालिम गवर्नर रेनाल्ड चीख उठा और कहा कि नहीं, बल्कि हमें खुद जाकर सलाह उद्दीन पर हमला करना चाहिए, क्योंकि खुदा की मदद हमारे साथ है। और वैसे भी वहां किले के पास पानी का इतना बड़ा तालाब है कि वहां पहुंचकर हम सब आराम से पानी पी लेंगे। आखिर इस मीटिंग में रेनाल्ड की बात मानी गई और क्रूसेडर्स जुलाई के महीने में इस गर्म डेजर्ट को क्रॉस करने लगे और बगैर किसी पानी के इसी तरह ये फौज डेजर्ट में चलती रही। लेकिन इन सब के दिलों में एक ही उम्मीद थी कि इस रास्ते के एंड में ये सब उस तालाब से पानी पी सकेंगे। आखिर कई दिनों तक इसी तरह सफर करके ये फौज तालाब के करीब पहुंच गई। इस फौज को दूर से तालाब दिखने लगा, लेकिन जैसे ये फौज थोड़ी आगे बढ़ी, इस फौज के हर सोल्जर ने देखा कि इनके और तालाब के दरमियान सुल्तान सलाहुद्दीन की पूरी फौज खड़ी है। असल में इससे पहले ही सलाहुद्दीन को अच्छी तरह पता था कि जब ये क्रूसेडर्स यहां पहुंचेंगे, ये बहुत ही थके हुए और प्यासे होंगे। इसीलिए सलाहुद्दीन ने पहले से अपनी पूरी फौज को पानी के सामने खड़ा कर दिया था। तो अब अगर इन क्रूसेडर्स ने पानी पीना था तो उन्हें पहले सलाहुद्दीन की फौज से गुजर कर जाना था। इसीलिए इन प्यासे क्रूसेडर्स ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। क्रिश्चियंस की फौज मुसलमानों से बड़ी थी, इसीलिए यहां पर हित्तीन की जमीन पर एक बहुत बड़ी और खतरनाक जंग शुरू हुई। और क्रूसेडर्स कोशिश कर रहे थे किसी तरह वो उस पानी तक पहुंच जाए, लेकिन सलाहुद्दीन ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया और आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन की फौज क्रिश्चियंस को घेरने लगी। कहा जाता है ये सब कुछ ऊपर से सलाहुद्दीन अयूबी देख रहा था। जैसे ही मुसलमानों की फौज ने उन्हें घेरा, सलाहुद्दीन के बेटे ने उनसे कहा कि अब्बा जान मुबारक हो, आप ये जंग जीत रहे हैं। लेकिन सलाहुद्दीन ने अपने बेटे से कहा नहीं, जब तक उनके बादशाह का कैंप अपनी जगह पर खड़ा है, हम ये जंग नहीं जीते। वहां जंग में मुसलमान और भी क्रिश्चियंस को पीछे धकेलने लगे और जंग के दरमियान झाड़ियों को आग लगाने से हर तरफ धुआं फैला हुआ था। यह देखकर सलाहुद्दीन के बेटे ने उनसे दोबारा कहा, अब्बा जान मुबारक हो, हम जीत रहे हैं। लेकिन सलाहुद्दीन ने फिर वही बात कही कि जब तक बादशाह का कैंप खड़ा है, हम नहीं जीते। आखिर मुसलमानों की फौज ने ऑर्गेनाइज होकर क्रिश्चियंस को हर तरफ से घेर लिया और कुछ ही देर में हजारों क्रूसेडर्स मरने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने उनके बादशाह को भी घेर लिया। यह देखकर सलाहुद्दीन के बेटे ने तीसरी बार कहा कि अब्बा जान आप जंग जीत रहे हैं। लेकिन सलाहुद्दीन ने कहा नहीं, जब तक बादशाह का वो और जैसे ही सलाहुद्दीन यहां तक पहुंचा, अचानक बादशाह का कैंप गिर गया। ये देखते ही सलाहुद्दीन ने आंखें बंद की और जमीन पर गिर गया और अल्लाह को सजदा किया
اور کہا اب ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں نے کروسیڈرز کی پوری فوج تباہ کر دی، اور جو لوگ زندہ بچ گئے مسلمان انہیں قیدی بنانے لگے۔ انہی قیدیوں میں مسلمانوں نے کروسیڈرز کے بادشاہ کو بھی پکڑ لیا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا رینالڈ بھی مسلمانوں کے ہاتھ زندہ آیا۔ جیسے ہی صلاح الدین کو پتا چلا اس نے فوراً بادشاہ اور رینالڈ کو اپنے پاس اپنے کیمپ بلایا، اور جب صلاح الدین نے دیکھا کہ دونوں کو پیاس لگی ہوئی ہے، یہ دیکھ کر صلاح الدین نے بادشاہ کو ایک پیالے میں پانی یا جوس دیا۔ بادشاہ نے اس پیالے سے خود بھی پیا اور پھر یہ پیالہ رینالڈ کو دے دیا۔ اب اس زمانے کا کلچر یہ تھا کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی کو کچھ آفر کرتا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ لیکن اب جب رینالڈ نے بھی اس پیالے سے پیا، یہ دیکھ کر صلاح الدین کو غصہ آیا، اور اس نے غصے میں رینالڈ سے کہا کہ ہم اپنے مہمانوں کا بہت خیال رکھتے ہیں لیکن تم میرے مہمان نہیں ہو، اور یہ پیالہ میں نے تمہیں نہیں بلکہ تمہارے بادشاہ نے دیا ہے۔ اور پھر صلاح الدین نے رینالڈ سے کہا کہ تم وہ آدمی ہو جس نے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اور اب میں پوری امت کی طرف سے تم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ لیکن صلاح الدین میں صبر بھی اتنا زیادہ تھا کہ رینالڈ کو مارنے سے پہلے صلاح الدین نے اسے کہا کہ گستاخی تو تم نے کی ہے، لیکن اگر تم اسلام قبول کر کے توبہ کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لیکن آف کورس رینالڈ نے کہا نہیں۔ اسی کے ساتھ صلاح الدین نے اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں رینالڈ کا سر کاٹ کر اپنی قسم پوری کر دی۔ لیکن پھر بھی صلاح الدین اتنے غصے میں تھا کہ اس نے رینالڈ کی لاش پکڑی اور اسے گھسیٹ کر بادشاہ کے سامنے لے کر آیا۔ کہا جاتا ہے یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا کیونکہ اسے لگا کہ اب اگلی باری اس کی ہوگی۔ لیکن صلاح الدین نے بادشاہ سے کہا ریلیکس، تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گا، ہمارا یہ رواج نہیں کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو مارے۔ اس طرح صلاح الدین نے کروسیڈرز کی پوری فوج کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا تھا، اور اب بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے صلاح الدین اپنی پوری فوج لے کر پیغمبروں کے شہر جروسلم کی طرف روانہ ہوا۔ اب وہاں جروسلم میں بچے بچے کو اس بات کا اچھی طرح پتا تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور سب جروسلم کی دیواروں پر کھڑے ہو کر صرف صلاح الدین کی فوج کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر جروسلم کی دیوار سے ایک آدمی نے دور سے ایک مسلمان سولجر دیکھا اور کہا صلاح الدین پہنچ چکا ہے، لیکن باقیوں نے اسے کہا کہ یہ تو صرف ایک آدمی ہے، لیکن اس نے کہا نہیں، صلاح الدین پہنچ چکا ہے۔ صلاح الدین کی فوج نے آتے جروسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، جروسلم کا بادشاہ صلاح الدین کی قید میں تھا، مطلب جروسلم شہر کا اب کوئی لیڈر نہیں تھا۔ اسی لیے جروسلم کے لوگوں نے وہیں پر اپنا ایک نیا بادشاہ بنایا، بیلین۔ یہ نیا بادشاہ بیلین ایک بہت ہی ذہین آدمی تھا، اس کے پاس بہت تھوڑی سی فوج تھی، لیکن بیلین کے لیے سب اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے۔ یہ دیکھ کر صلاح الدین نے اس جنرل کی طرف ایک میسج بھیجا اور کہا یہ شہر جروسلم ہم مسلمانوں اور تم کرسچنز کے لیے سب کے لیے ایک ہولی سٹی ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ یہاں ہم کوئی خون بہائے۔ تمہیں بھی پتہ ہے یہ جنگ تم جیت تو نہیں سکتے، تو اب اچھا یہی ہوگا کہ ہتھیار پھینکو اور سرنڈر کر دو۔ لیکن جروسلم کے اس نئے بادشاہ نے صلاح الدین کی بات نہیں مانی، تو آف کورس کیا ہونا تھا، صلاح الدین کی فوج نے فل طاقت سے حملہ کیا۔ لیکن جروسلم کے اندر کرسچنز بھی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان اس لیے بہادری سے لڑ رہے تھے کہ پچھلے آلموسٹ 90 ایئرز سے جروسلم کی مسجد اقصی میں کوئی اذان نہیں دی گئی تھی، بلکہ مسجد اقصی کو انہوں نے ایک گھوڑے باندھنے کی جگہ بنائی تھی، اور پچھلے 90 ایئرز میں یہ مسلمانوں کے پاس پہلا موقع تھا کہ وہ اس شہر کو دوبارہ فتح کریں۔ لیکن سامنے کرسچنز اس لیے بہادری سے لڑ رہے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ 90 سال پہلے جب انہوں نے اس شہر کو فتح کیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا تھا، 1 لاکھ مسلمانوں کو مارا تھا۔ تو اب ان کرسچنز کا خیال تھا کہ اگر مسلمان اس سٹی کو فتح کریں گے
वो भी हमसे एक एक मुसलमान का बदला लेंगे। इसीलिए दोनों फौजें अपनी फुल ताकत के साथ खून के आखिरी कतरे तक लड़ रहे थे। अगले 5 दिन तक सलाहुद्दीन की तोपें इसी तरह हमला करती रही और आखिर 5 दिन की सख्त लड़ाई के बाद फाइनली सलाहुद्दीन की एक तोप ने जेरूसलम की दीवार का एक हिस्सा गिरा दिया। और इस दीवार के गिरते ही जेरूसलम के अंदर सबको समझ आ गई कि अब सलाहुद्दीन को रोकना इम्पॉसिबल है। इसीलिए जेरूसलम के अंदर से उनके बादशाह ने सलाहुद्दीन की तरफ एक पैगाम भेजा कि मैं जेरूसलम का बादशाह सलाहुद्दीन के साथ मिलना चाहता हूं। सलाहुद्दीन ने यह ऑफर एक्सेप्ट की और इन दोनों लीडर्स की मीटिंग शुरू हुई। सबसे पहले सलाहुद्दीन ने बेलियन से पूछा कि बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? शहर कब हमारे हवाले करोगे? बेलियन ने सलाहुद्दीन को क्लियरली बता दिया कि हम जेरूसलम को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, बल्कि हम सब अपने खून के आखिरी कतरे तक आपसे लड़ेंगे और अगर फिर भी हम ना जीते तो हम इस पैगंबरों के शहर जेरूसलम को आग लगा देंगे, जिससे आपकी मस्जिद अक्सा भी नहीं बचेगी। सलाहुद्दीन ने बेलियन से पूछा कि अगर तुम इस तरह हर चीज को आग लगाओगे तो उससे तो तुम्हारा चर्च भी जल जाएगा। जिस पर बेलियन ने कहा कि मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है, चाहे जो भी हो, मैं इस पूरे शहर को आग लगा कर रहूंगा। क्योंकि बेलियन को पता था अगर ये शहर उसने सरेंडर कर दी, सलाहुद्दीन इस शहर के हर क्रिश्चियन को मार डालेगा। तो अब बेलियन की बातें सुनकर सलाहुद्दीन ने थोड़ा सोचा और फिर बेलियन को एक ऐसी ऑफर दी जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। सलाहुद्दीन ने बेलियन से कहा कि मैं जेरूसलम फतह करके इसके अंदर हर क्रिश्चियन को माफ कर दूंगा, जेरूसलम में हर चर्च का अच्छे से ख्याल रखूंगा और अगर कोई भी क्रिश्चियन जेरूसलम को छोड़कर जाना चाहे वो सिर्फ थोड़ा सा टैक्स देकर जेरूसलम से बगैर किसी खतरे के जा सकेगा। ये सुनकर बेलियन बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि उसे पता था कि इससे 90 इयर्स पहले जब क्रिश्चियंस ने इस शहर पर कब्जा किया था, उन्होंने यहाँ के हर मुसलमान को मार डाला था, मस्जिद अक्सा को घोड़े बांधने की जगह बना दी थी और पूरे जेरूसलम शहर को मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था। और अब सलाहुद्दीन वो सब कुछ भुलाकर हम सारे क्रिश्चियंस को माफ करने के लिए तैयार है। और आखिर वो बेलियन जो इससे पहले जेरूसलम को जलाने वाला था, अब सलाहुद्दीन की बातें सुनकर उसने सलाहुद्दीन से कहा कि अगर आपकी यही ऑफर है तो फिर मैं जेरूसलम आपके सामने सरेंडर करता हूं। Then under these terms I surrender Jerusalem. इसी के साथ आखिर 90 इयर्स बाद मुसलमान दोबारा जेरूसलम एंटर हुए। इससे आगे जो हुआ वो ऑलमोस्ट वैसा ही था कि जब इससे 500 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मक्का के शहर एंटर हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करके उन सारे लोगों को माफ कर दिया था जो बहुत सालों से मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। इस दिन फतह मक्का के बारे में सलाहुद्दीन ने बचपन से पढ़ा था। इसीलिए अब जब वो मुसलमानों को लेकर जेरूसलम एंटर हुए, सलाहुद्दीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हुए जेरूसलम के हर क्रिश्चियन को माफ कर दिया और जेरूसलम की हर गली में ऐलान कराए कि आप सब माफ कर दिए गए हो। जिसके बाद सलाहुद्दीन सीधा मस्जिद अक्सा की तरफ गया और मस्जिद अक्सा को साफ करके इधर वही मिंबर रखवाया जो इससे बहुत साल पहले सलाहुद्दीन के मास्टर नूरुद्दीन ने बनाया था। 90 साल बाद मस्जिद अक्सा में दोबारा आजान दी गई और एक बार फिर मुसलमान सफों में खड़े हुए और सुल्तान सलाहुद्दीन ने सबको नमाज पढ़ाई। अब जब जेरूसलम आजाद हो चुका था, आहिस्ता आहिस्ता क्रूसेडर्स थोड़े से पैसे देकर अपने आप को आजाद करा रहे थे और फिर जेरूसलम छोड़कर जा रहे थे और सलाहुद्दीन भी बहुत सारे लोगों को बगैर पैसों के माफ कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सलाहुद्दीन ने ऐलान कराया कि बूढ़े क्रिश्चियंस को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, बच्चों को भी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं और फिर औरतों को भी बगैर पैसों के आजाद करने लगा।
یہ سب دیکھ کر صلاح الدین کے کچھ جنرلز بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ آخر صلاح الدین کے سامنے بہت سارے ایسے جوان لڑکے لائے گئے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں بھی کی تھی، اور ان لڑکوں کے پاس اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا۔ تو اب صلاح الدین نے انہیں غلام بنانے کے بجائے صلاح الدین واپس اپنے کیمپ کے اندر گیا، اور کیمپ کے اندر صلاح الدین کا اپنا پرسنل جتنا بھی سونا پڑا تھا اسے لے کر باہر آیا، اور پھر اپنے پیسوں سے ایک ایک کرسچن کو آزاد کرانے لگا۔ یہ دیکھ کر صلاح الدین کا بھائی بھی اپنا سونا لے کر آیا، اور اس نے 1000 کرسچنز کو آزاد کیا۔ آگے جا کر انہی کرسچنز نے صلاح الدین کی یہ باتیں پوری یورپ میں پھیلائی، جس کی وجہ سے آج تک پورا یورپ صلاح الدین کو ایک ہیرو مانتا ہے۔ Saladin, protect the Christian churches. And Saladin goes, I don't care. We're not massacred. They are. They do this. We don't. اور صرف یہی نہیں بلکہ کہا جاتا ہے ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ صلاح الدین ایک کرسچن عورت کے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے جروسلم کے بازاروں میں خود پھر رہا تھا۔ اب جب یہ سارے کرسچن جروسلم کو چھوڑ کر جا رہے تھے، ان کرسچنز میں جروسلم کا لیڈر بیلین بھی تھا، لیکن جانے سے پہلے صلاح الدین نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ آپ سب جروسلم چھوڑ کر جا تو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ سٹی ہماری طرح آپ کے لیے بھی ہولی سٹی ہے، اور آپ سارے کرسچنز جب بھی دوبارہ جروسلم آنا چاہیں، جروسلم کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہوں گے۔ اس طرح ایک بار پھر صلاح الدین کی لیڈرشپ میں مسلمان، کرسچنز اور یہودی سب مل کر بالکل امن کے ساتھ جروسلم میں رہنے لگے۔ اس طرح خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سلطان صلاح الدین نے ایک بار پھر جروسلم فتح کر لیا، جو مسلمانوں کے لیے تو ایک بہت ہی خوشی اور جشن کی بات تھی، لیکن یہاں سے بہت دور یورپ میں ہر طرف ماتم چھایا ہوا تھا، بلکہ لوگ اتنے شوق میں تھے کہ کہا جاتا ہے جب مسلمانوں کی جیت کی خبر یورپ کے پوپ تک پہنچی، پوپ اس خبر کے کچھ ہی دن بعد مر گیا۔ اسی لیے نئے پوپ نے آتے ہی دوبارہ پورے یورپ میں اعلان کیا کہ ہم فلسطین کو اتنی آسانی سے نہیں جانے دے سکتے، بلکہ ہم سب مل کر صلاح الدین سے بدلہ لیں گے۔ اور اس نئی جنگ کے لیے پوپ نے ایک بہت بڑی فوج بنانا شروع کی، بلکہ اس فوج کو فنڈ کرنے کے لیے پوپ نے یورپ کی غریب عوام پر ایک نیا ٹیکس لگایا جس کا نام تھا سلادن ٹیکس۔ مطلب یورپ کا ہر آدمی اپنے پیسوں کا 10% پوپ کو دے گا تاکہ وہ سلادن سے دوبارہ فلسطین چھین سکے۔ اور جیسے یہ فوج تیار ہوئی، یورپ کا سب سے بڑا بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ یہ فوج لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوا، اور آخر بڑی بڑی کشتیوں میں یہ فوج فلسطین پہنچی، اور ایک بار پھر فلسطین میں ایک بہت بڑی جنگ شروع ہوئی، جس کے بعد اگلے 5 سال تک صلاح الدین اسی طرح جروسلم کو ڈیفینڈ کرتا رہا۔ لیکن آخر 5 سال تک لڑنے کے بعد بھی کروسیڈر صلاح الدین سے یہ جنگ نہیں جیت سکے، اور آخر 5 سال بعد کروسیڈرز نے ہار مان لی اور صرف 2-3 قلعوں کے علاوہ پورا فلسطین خالی کر کے واپس یورپ کی طرف چلے گئے۔ اب جب صلاح الدین نے بار بار یورپ کے بادشاہوں کو ہرا دیا تھا، یہ دیکھ کر صلاح الدین نے اپنے جنرل سے کہا کہ اب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں فلسطین کے بعد سیدھا یورپ کی طرف بڑھوں اور آہستہ آہستہ پورے یورپ کو فتح کروں۔ لیکن اب جب صلاح الدین یورپ پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، اس کے صرف 1 سال بعد اچانک صلاح الدین کی طبیعت خراب ہونے لگی، اور صلاح الدین کی زندگی کے آخری دن قریب آنے لگے۔ کہا جاتا ہے صلاح الدین نے مرنے سے پہلے اپنے بھائی اور بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا، یاد رکھنا میں نے زندگی میں جو بھی کیا ہے صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اور پھر کہا، میرے بیٹوں یاد رکھنا میرے بعد مسلمانوں پر ظلم مت کرنا۔ اور اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی اس دنیا سے چلے گئے۔ کہا جاتا ہے صلاح الدین کی موت کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی، اور مسلمان ایسے رو رہے تھے کہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ کوئی عظیم خلیفہ دنیا سے گیا ہو۔ فوت ہونے کے بعد جب صلاح الدین کے مال کا حساب لگایا گیا، صلاح الدین کے پاس ایک سونے کے سکے اور کچھ سلور کوئنز کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، جس کے بعد سلطان صلاح الدین کو اسی کے کیپٹل دمشق میں دفنا دیا گیا۔
اور صلاح الدین کی قبر آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ صلاح الدین نے فلسطین کو ایسے فتح کیا کہ آنے والے کئی صدیوں تک صرف مسلمان نہیں بلکہ یورپ کے کرسچنز بھی صلاح الدین کو ایک ہیرو مانتے تھے۔ اور خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اب صلاح الدین نے فلسطین ایسے فتح کیا تھا کہ اگلے 700 ایئرز تک کوئی بھی مسلمانوں سے دوبارہ فلسطین نہیں چھین سکا۔ لیکن آخر 700 سال بعد جب فلسطین پر عثمانیہ خلافت کا راج تھا، دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ شروع ہوئی، ورلڈ وار 1۔ اس ورلڈ وار میں عثمانیہ خلافت نے اس زمانے کی ایک سپر پاور جرمنی کا ساتھ دیا اور دونوں ساتھ مل کر جنگ لڑ رہے تھے۔ عثمانیہ خلافت نے یہ جنگ ورلڈ وار 1 بہت بہادری سے لڑی، لیکن آخر بہت کوشش کے بعد بھی عثمانیہ خلافت یہ جنگ ہار گئی اور آہستہ آہستہ عثمانیہ خلافت ٹوٹنے لگی اور آخر عثمانیہ سلطنت اتنی کمزور ہوئی کہ ان کے ہاتھ سے فلسطین ایک بار پھر چلا گیا، جس کے بعد فلسطین اس زمانے کی سب سے بڑی سپر پاور برٹش امپائر کے کنٹرول میں، اور عثمانیہ خلافت کو توڑنے کے بعد کہا جاتا ہے ایک دن ایک انگریز جنرل صلاح الدین کے شہر میں اس کی قبر کے پاس آیا اور پھر اس بے شرم جنرل نے صلاح الدین کی قبر کو لات ماری اور کہا صلاح الدین we are back۔ اسی طرح عثمانیہ خلافت کے ٹوٹنے کے کچھ ہی عرصے بعد فلسطین ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لیا گیا اور فلسطین میں پہلی بار ایک نئی ریاست بنی، اسرائیل۔ اور آج سے کچھ سال پہلے جب امریکہ نے مسلمان کنٹریز پر حملہ کیا، اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ جارج بش نے اس نئی جنگ کو بھی اسی طرح ایک کروسیڈ کا نام دیا۔ پچھلی بار جب فلسطین مسلمانوں سے چھینا گیا تھا، اسے پھر 90 ایئرز بعد سلطان صلاح الدین نے دوبارہ فتح کیا تھا۔ اس بار فلسطین کے جانے کے آلموسٹ 80 ایئرز پورے ہو چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اپنا پرانا ریکارڈ بھی توڑ دیں، اور یا ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، کیونکہ کیا پتا آج بھی ایک صلاح الدین پیدا ہو چکا ہے۔ جو بھی ہو، ایک بات کلیئر ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں اسی آدمی کی تلاش میں ہے جو خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد ایک بار پھر مسلمانوں کے لیے فلسطین فتح کرے گا۔ سبسکرائب